جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آ گئی تسکرین، اوپر کر دیں اپنے مشتاق بھائی تو ہم توبہ تسمیہ پڑھتے ہیں جی اس طرح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ باللہ من من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم بسم اللہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ 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 اچھا جی، سب ساتھی آج انشاءاللہ نوٹ کریں گے کوئی چیز، وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ یہ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتائے گا، اور یہ اپنی توحید پوری بیان کرنے کے بعد اور یہ بتانے کے بعد کہ آسمان اور زمین کی چابیاں اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں، کے پاس ہیں، اور وہ رزق فراخ کرتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے، اور وہی ناپ تول کر دیتا ہے یا تنگ کر دیتا ہے۔ انہ بکل شیء علیم، بے شک وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو میں پہلے کرتا ہوں اور اس میں نوٹ کیجئے گا الفاظ۔ شرع لکم آیا ہے پہلی چیز۔ اب شرع جو ہے اس کو دیکھنا ہے۔ شرع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی راستہ متعین کرنا، مقرر کرنا، یہ معنی ہوتے ہیں شرع۔ کیا میں نے بتایا؟ کوئی راستہ راستہ مقرر راستہ کرنا، متعین کرنا یا نامتعین کرنا۔ مقرر کرنا۔ جی شریعت بھی سے۔ جی، شریعت اس سے کہتے ہیں نہیں ہے۔ شرع جو ہے وہ راستہ متعین کرنا۔ اگر شریعت اس لحاظ سے لیں گے تو یہ ہے کہ ایک طریقہ، ایک جگہ پہ رکھیں یہ ذرا، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ۔ اور یہاں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جیسا ڈاکٹر صاحب نے کہا شریعت، وہ شریعت جو ہے ہر نبی کی تھوڑی بہت کیا کافی حد تک مختلف رہی ہے، زمانے کے جی لحاظ سے یا وہاں کے جو طریقہ کار تھا اس لحاظ سے، لیکن وہ کس کے بیس پہ شریعت بنی؟ وہ الدین کے بیس پر بنی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ ٹھیک ہے۔ جی تو دین جو ہے وہ تو ایک ہی رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کا خلاصہ صرف یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ وہ جو ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ اللہ ربنا، اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، تو یہ زندگی کا مقصد تو وہی ہے۔ اب یہ میں ترجمہ کرتا ہوں کہ شرع لکم، اس اللہ نے مقرر کیا، متعین کیا، ہم کہیں گے مقرر کیا طریقہ، اس کے اندر ہی ہے معنی طریقہ، طریق سے نکلا ہے، لکم تم سب ہمارے کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہہ رہا، صرف ہمیں بھی کہہ رہا ہے کہ اس اللہ نے تمہارے لیے مقرر کیا طریقہ، من الدین، دین سے۔ اب وہ جو سٹرکچر اوپر تھا نا کہ مختلف تم فی ہی، اسی طریقے سے ما وصا بھی، یہ ابھی بار بار آئے گا، آگے بھی آئے گا، ما وصینا بھی آگے آئے گا، ما تدعوہم الیہ، وہی سٹرکچر ہے۔ تو یہ ہے کہ اس اللہ نے تمہارے لیے طریقہ مقرر کیا دین میں سے، ما وہ، وصا بھی جس کی اس نے وصیت کی۔ اب وصیت کیا ہوتی ہے جی؟ حکم دینا۔ تاکید، حکم۔ تاکید،
اور یہ وہ تاکید ہوتی ہے کہ جو عمومی طور پر ہم اپنی زبان کو اگر درمیان میں لائیں تو جو مرنے سے پہلے انسان کرتا ہے، لہذا وہ انتہائی اہم ہوتی ہے۔ یہی ہم نے وصیت کے معنی پہلے بھی پڑھے ہیں، جی نئے سر، ساتھیوں کے لیے ہم کر رہے ہیں جی۔ تو ما وصا بھی، وہ چیز جس کی اس وصا کے اندر اس چھپا ہوا ہے، جس کی اس اللہ نے وصیت کی، کس کو؟ نوحن، یا نوح علیہ السلام کو۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پہلے نبی، اگر رسول جو کہلاتے ہیں وہ نوح علیہ السلام، آدم ثانی بھی کہتے ہیں، یہاں آیا پہلی چیز۔ والذی اوحینا الیکا، اور وہ چیز جو ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیری طرف وحی کی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی جی، اب وہ کیا چیز ہے، ابھی آ رہی ہے وہ۔ وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور وہ چیز بھی جس کی وصینا، ہم نے وصیت کی، ہم نے تاکید کی، ابراہیم علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو۔ یہاں ایک پورا خلاصہ جو ہے نا آ جاتا ہے، نوح علیہ السلام سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو رسول تھے وہ کون تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ وہ کیا ہے اس چیز کی جی وصیت کی؟ ان اقیم الدین، کہ وہ ان اقیمو ہے، بلکہ تم دین قائم کرو۔ یہ ہے جی اصل کام ہماری زندگی کا۔ اس کے لیے کوشش نبی بھی کرتے رہے، رسول بھی کرتے رہے۔ جب وہ چلے گئے تو اس کے بعد اگر کوئی نبی آیا جس پر کتاب نہیں تھی اور وہ وہی شریعت اور وہ وہی کتاب وہی لے کے گئے چلا، تو اس کا مقصد یہی تھا کہ انا اقیم الدین، کہ تم دین کو کیا کرو؟ قائم کرو، قائم قائم کرو جی۔ اور آگے پہ بتایا، اور اس میں جو میں کہہ رہا ہوں کہ دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں تم گروہ گروہ مت بنو، اس میں تم تفرقہ میں مت پڑو۔ کون سا کرنا ہے اپنا اس کو ان میں سے؟ گروہ جی، اور اس فرقہ بارے دفع، میں تم تفرقہ میں مت پڑو۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ اب ہمارا زندگی کا مقصد وہی جو ان تمام انبیاء اور رسول کا مقصد تھا، وہ کیا تھا؟ دین کو قائم دین کو قائم کرنا، اور دوسری چیز کہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی اختلاف رائے یا گروہ بندی نہیں کرنی، کہ دین کو قائم کرنا نہیں تھا جی۔ دین کو قائم کرنے کے لیے ہی لوگوں تک دعوت پہنچانی ہے، اس لیے کہ وہ لوگ دعوت کے اندر جماعت بنے، اور جماعت کے اندر بن کے پھر یہ ہے کہ اس دنیا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کا غلبہ ہو۔ یہاں میں وہی کہوں گا، هو الذی، آئے کیا ہے؟ ارسلہ، والذی رسول ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، جی سب ساتھیوں نے یاد کر لینی ہے ماشاءاللہ یہ جی۔ 3 دفعہ آئی ہے یہ آیت۔ تو یہ ہے کہ دین کو سارے ادیان پر غالب کرنا، یہی دین قائم کرنا ہے۔ یہاں واضح طور پر آیا کہ تم اس دین کو، اس دین کا الدین آ گیا ہے تو اس ساتھ لگائیں، اس دین کو قائم کرو، اور تم اس بارے میں تفرقے میں مت پڑو۔ اب یہ چیز دین کو قائم کرنا کن لوگوں کے لیے خوشی کا باعث ہے، ایک، اور کن لوگوں کے لیے ناپسندیدہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ اور آگے جو چیز تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہدایت دینے کا طریقہ کیا ہے، یہ بھی اس آیت کے اندر واضح ہے۔ کابرا علی المشرقین، کابرا کا مطلب ہے بہت بھاری ہے، بہت مشکل ہے جی، بہت گراں ہے، علی المشرکین،
मुशरिकीन पर या मुशरिकों पर, मा तदऊहुम इलैह, जिसकी तरफ तू उन्हें बुलाता है। या वो है कि मा तदऊहुम इलैह, अब माँ का तर्जमा है, दोबारा मैं करता हूँ। भारी है मुशरिकीन पर वो चीज, इलैहि, जिसकी तरफ तदऊहुम, तू उन्हें बुलाता है, कि तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दीन को कायम करो, अल्लाह की तौहीद वहाँ हो, और जो कुछ उसने अपने रसूल के जरिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा है उसका निफाज करना है। आगे जी लफ्ज आ रहा है, और ये अब मेरा ख्याल है कि पहली दफा ही इसकी तरफ तवज्जो गई। अल्लाहु यजतबी इलैहि मन यशाउ, पहली चीज। आगे मैं पढ़ता हूँ, वयहदी इलैहि मन युनीब, अगले का तर्जमा मैं पहले कर रहा हूँ, फिर मैं यजतबी की तरफ आऊंगा। वयहदी इलैहि, और अपनी तरफ हदायत देता है, अपनी तरफ रहनुमाई करता है, मन युनीब, जो उसकी तरफ रुजू करता है। ये है जनाब हदायत का तरीका, कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की निशानियों को देखकर अल्लाह सुब्हानहू की तरफ एक सिर्फ ज़हन के अंदर लाता है कि या अल्लाह मैं तेरे पास आना चाहता हूँ, तो वो हदीस आपने पढ़ी कि जो मेरी तरफ क्या आता है, एक बालिश्त आता है, मैं उसकी तरफ एक हाथ आता हूँ। एक हाथ आता हूँ, और जो एक हाथ आता है जी, मैं उसकी तरफ एक, हाँ जी, और जो मेरी तरफ चल के आता है मैं उसकी तरफ दौड़ कर। ये भाइयों हमने हदीसें याद करनी है इंशाअल्लाह। तो ये है अल्लाह ताला की हदायत का तरीका। अब आते हैं ऊपर वाला लफ्ज जो हमने आयत का हिस्सा छोड़ा था, अल्लाहु यजतबी इलैहि। अब यजतबी क्या है? चुन लेना यजतबी सर। का मादा जो है वो है जीम, बे, और ये है तो ये की जगह पे अलिफ भी आ सकता है, वाव भी आ सकता है, वाव है जी, ता दरमियान में इजाफा ताकीद के लिए आया है, यजतबी। अब जाबावा का मतलब क्या होता है कि किसी बहुत उम्दा चीज को, बहुत खूबसूरत चीज को, बहुत अच्छी चीज को अपनी तरफ ले लाना और अपने करीब कर लेना, ये इस यजतबी के अंदर माने हैं अरबी के। डॉक्टर साहब मैंने क्या कहा जरा बताएंगे? जो बहुत खूबसूरत चीज को अपनी तरफ कर लेना, करीब, अपनी तरफ करीब कर लेना जी, करीब कर लेना। बहुत उम्दा उम्दा कर लें, बहुत उम्दा जी और अच्छी चीज को लेके अपने करीब कर लेना, यह है जी यजतबा। हम इसका तर्जमा करते हैं चुन लेना, क्यों जी? जी जी यही करते हैं ना। जी तो अल्लाहु यजतबी इलैहि, अल्लाह ताला चुन के करीब कर लेता है। मैं जसारत कर रहा हूँ यजतबी इसलिए कि ये इस लफ्ज के मानी हैं, वरना अल्लाह ताला चुन लेता है इलैहि, अपनी तरफ, मैं यशा, जिसे वो चाहता है, वह यहदी इलैहि, और वो हदायत देता है अपनी तरफ और रहनुमाई करता है अपनी तरफ कि ये मेरा रास्ता है, मैं युनीब, जो रुजू करता है। आगे तो उनीब तो रसूल पाक ने भी कहा ना, क्यों जी? अल्लाह ने कहलवाया, पीछे पढ़ा है हमने उनीब, कि मैं उसी की तरफ रुजू करता हूँ। यहाँ है मैं युनीब, जो उसकी तरफ रुजू करता है। यहाँ हो गया जी, चीज वाज़ेह हो गई। जी 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 तो हमने कौन कौन से लफ्ज पढ़े, मैं उसको दोबारा दोहरा लेता हूँ। शरा पढ़ा, जी जी वस्सा पढ़ा, ताकीद जी करना, वसीयत करना, ये हमने पढ़ा। और मकसद जिंदगी पढ़ा कि अना अकीमुद्दीन पढ़ा। और फिर नया लफ्ज पढ़ा यजतबी जी, इसके मानी पढ़े, याद रखने हैं। और फिर जी हदायत का तरीका पढ़ा। अब जी मेरे साथ मिलके करें सारे साथी, शरा लकुम जी,
اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے ہمارے تمہارے لیے نہیں، مقرر شرع کیا کا مطلب کیا شرع کے اندر اس چھپا ہوا ہے، اس اس اللہ نے اللہ نے اس اللہ نے تمہارے لیے کیا کہیں گے، طریقہ طریقہ مقرر طریقہ نہیں، طریقہ مقرر کیا ہے، مقرر کرنا فعل ہے، طریقہ اس کے اندر ہے جی۔ تو اس اللہ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے طریقہ، کر لیں، من الدین، دین سے دین میں نہیں دین سے نہیں ہے، اس دین سے، الدین ہے نا، تو الف جی لام جو ہے وہ ہمیں پتا چلے گا کہ اس دین، ان الدین عند اللہ اسلام الاسلام، جی جی، بے شک دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک، جی چشتی صاحب کو ذرا، اسلام بھی ہے۔ جی، تو اس اللہ نے تمہارے لیے دین میں سے طریقہ مقرر کیا ہے، جی ٹھیک ہے، کہیں ذرا، اس اللہ نے تمہارے لیے دین میں سے اس طریقہ مقرر دین میں کیا، سے، اس دین میں سے طریقہ طریقہ مقرر کیا ہے، مقرر کیا کون سا، ما وصا بہی، جی جس کا، جس کا اس اللہ نے وصیت کی، جی جس کی اس اللہ نے وصیت کی، نوحم، نوح علیہ السلام کو، باقی ساتھی کیا بات ہے، ڈسکنیکٹ تو نہیں ہو گئے، نوح علیہ السلام کو، والذی اوحینا الیکا، جی، اور وہ چیز جو ہم نے تیری طرف وحی کی، اور وہ چیز جو ہم نے تیری طرف وحی کی، وہ کیا چیز ہے، قرآن مجید، قرآن مجید، تو اس قرآن مجید وہی بھیجنے کا مقصد کیا ہے کہ دین کا جو طریقہ مقرر ہے وہ آگے آ رہا ہے، اس دین کو قائم کرنا، جی، والذی اوحینا الیکا، اور وہ چیز جو ہم نے تیری طرف وحی کی، وما وصینا بہ کا پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں، اور وہ چیز جس کے ساتھ ہم نے وصیت کی، تقریر کی، جی، اور وہ چیز جس کے ساتھ ہم نے وصیت کی، ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہم السلام کو، جی علیہم السلام، جی، ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کو، وہ کیا چیز تھی، ان اقیم الدین، جی، یہ کہ کہ تم دین قائم کرو، اس دین کو کہ قائم تم کرو، اس دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فیہ، اور اور اس میں تفرقہ میں مت پڑو، اور اس میں تفرقہ میں مت پڑو، کبر علی المشرکین، بہت بھاری ہے مشرکوں پر، بہت بھاری ہے مشرکوں پر، ما تدعوہم الیہ، الیہم، وہ چیز جس کی طرف جس کی تو طرف انہیں تو بلاتا ہے، انہیں، ہاں جی، یہ لفظی ترجمہ ہو گیا، اللہ یجتبی الیہ، ترجمہ، اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ قریب چن کر کر لیتا اپنے ہے، قریب کر لیتا ہے، جی اللہ تعالیٰ پہلی دفعہ ویسے کر رہے ہیں، ورنہ چن کر بھی کہیں گے تو ترجمہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن چن کے باقاعدہ قریب کرنا، یہ اس چیز کا غماز ہے کہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے تو چن لے اور پھر چن کے اپنے قریب بھی کر لے، کیوں جی، جی سر، یہ کون ہے، یہ دین قائم کرنے والے ہیں، اللہ، یہ اس دین اسلام کو قائم کرنے کی کوشش لیس للانسان الا ما سعی، میں سمجھا پا رہا ہوں، جی جی سر، بلکہ میں جب آپ کو کہتا ہوں سمجھ تو مجھے زیادہ آتی ہے، کیوں جی، وہ میں اپنے آپ کو سمجھا رہا ہوتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ ہم ساتھی ملیں، اور یہ بڑا لفظ ہے کہ یجتبی، کہ اللہ تعالی چن کے قریب کر لیتا ہے، الیہ اپنی طرف، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ،
اور وہ اپنی طرف رہنمائی دیتا ہے. اور وہ اپنی طرف رہنمائی کرتا ہے، کر لیتے ہیں. من یونیب، جو جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے. جی بریکٹ میں کر لیں، اس کی طرف بریکٹ میں مزید مفہوم، جو جی اس جو رجوع کرتا ہے، اصل میں تو ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے. یہ جی جناب بڑی اپنا عاجزی سے پڑھنا ہے، اور اس کے اندر جو پیغام چھپا ہوا ہے وہ بڑا ہی پیارا ہے جی. آپ نے زندگی کا مقصد بنانا ہے جی. ڈاکٹر صاحب، پروفیسر صاحب، آپ پلیز آہستہ آہستہ کیجیے گا کہ میں ممکن ہے کسی جگہ پہ آپ کو ڈسٹرب شرع کروں. جی لکم، اس نے شرع لکم، اس نے تمہارے لیے رستہ مقرر کیا، من الدین، اس دین میں، ما وصا بھی، وہ چیز کہ جس کی اس نے تاکید کی ہے نوح علیہ السلام کو، والذی، اور اس نے اوحینا، اور ہمیں وہ چیز جو ہم نے تیری طرف وحی کی. جی والذی اوحینا، اور جس کی ہم نے وحی کی ہے ابراہیم علیہ السلام کو. نہیں، اوپر ہے، اوپر ہے اپنا، آپ ذرا جی اوپر آپ وصا، نکل کیجیے جی گا. جی والذی اوحینا، اور جس کی ہم نے وصیت کی ہے الیہ کا، آپ صلی وحی کی، اللہ علیہ وسلم کو. وحی کی کر وما لینا. وصینا، جس اور جس کی ہم نے وصیت کی ہے اس چیز کی ابراہیم علیہ السلام کو، و موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کو، و عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو، ان اقیم الدین، کہ تم قائم کرو دین کو، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں تفرقہ مت ڈالو، کبر علی المشرکین، اور مشرکین کو یہ بات بھاری ہے، ما تدعوہم، وہ چیز کی جس کی طرف تم بلاتے ہو، الیہ، اس کی طرف، یعنی اس چیز کی طرف کی جس کی طرف بلاتے ہو. اللہ یجتبی، اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا ہے، الیہ، اپنی طرف، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، ویہدی الیہ، اور ہدایت دیتا ہے اس اپنی طرف، من ینیب، کہ جو رجوع کرتا ہے. جو جی بریکٹ میں اس کی طرف رجوع کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. جی آگے جناب، ہمیں پتہ چلا، پہلے بھی پتہ تھا، اب بھی اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہم سے مخاطب ہے کہ دین کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد جو ہے وہ کرنی ہے. آگے جناب کیا ہوا؟ آگے ہوا کہ وما تفرقوا، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ تولا اور تفرقہ، اس کے اندر تھوڑا سا ہمیں نا اپنا کیا کہیں گے، غلطی لگ جاتی ہے تے کی وجہ سے. کیوں جی؟ جی جی یہ ساتھیوں کو نوٹس کرنے کے لیے، اگر سجاد بھائی ہیں تو ان کے لیے خاص طور پر، اس لیے کہ انہوں نے بعد میں جوائن کیا تھا. یہ اس کا اصل لفظ ہے تا، اس کی اصل ہے جی تفرقہ، ماضی ہے. وما تفرقوا، نہیں گروہ ہوئے یا نہیں تفرقہ میں پڑے تھی وہ. اچھا آگے کیا ہے؟ الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم. جی میں اس کا دوبارہ کروں گا ترجمہ، اس لیے کہ سمجھ میں آ جائے. وما تفرقوا، آگے ہے بغیا بینہم، کہ وہ تفرقہ میں نہیں پڑے جی مگر اپنے، ہاں مگر اپنے درمیان ضد کی وجہ سے، اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا. اب یہ تو جملہ بنتا ہے، اب ہم اس کا تواتر کے ساتھ کرتے ہیں کہ وما تفرقوا، اور وہ تفرقہ میں نہیں پڑے، الا من بعد ما جاءہم العلم، اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا، بغیم بینہم، آپس میں ضد کی وجہ سے. تو یہ علم کے ساتھ اگر ہم ضد کی وجہ سے کریں گے تو اس کا تعلق تفرقو کے ساتھ ہے. کیوں جی، میں سمجھا پا رہا ہوں؟ جی ورنہ وہ اس کے ساتھ ہی کہیں گے ضد کی وجہ سے، تو شاید علم کے ساتھ آ جائے گا، ضد کی وجہ سے نہیں، وہ تفرقہ کی وجہ سے، کہ وہ تفرقہ میں اب اپنے درمیان ضد کی وجہ سے پڑے. وہ کیسے ہوا جی؟ وہ ایسے ہوا کہ پہلی کتابیں ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں لیا تھا. وہ آئیں، اور جس
زمانے میں آئیں اور جس زبان میں آئیں اس زبان میں اب کوئی ایک کتاب بھی ان میں سے نہیں ہے۔ تین کتابوں کا قرآن کے علاوہ ہمیں پتہ ہے کہ زبور، تورات، انجیل وہ اپنی زبان کے اندر موجود نہیں ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جب انہوں نے اپنی یادداشت سے لکھا تو ساتھ اس کی اپنی تفسیر بھی لکھ دی، تو وہ تفسیر انہوں نے اپنی خواہشات یا اپنی جو چیزیں تھیں وہ اپنے پاس سے لکھ دی، اور یہ صرف ان تک موجود نہیں ہے۔ ہم بھی اگر قرآن مجید کو دیکھیں گے اور تفاسیر کو دیکھیں گے تو تفاسیر کے اندر اختلاف رائے ہے یا نہیں؟ بالکل ہے۔ ہے، بالکل ہے۔ یہی چیز لیکن ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یہ قرآن مجید کے لیے ہے، جہاں ٹیکسٹ کے اندر کسی قسم کا کوئی تفرقہ نہیں پڑے گا، اس لیے کہ ٹیکسٹ ہمارے پاس موجود ہے۔ باقی محفوظ۔ جہاں جی محفوظ، بالکل موجود بھی ہے، محفوظ بھی ہے۔ تو وہاں کیا ہوا؟ ٹیکسٹ موجود، محفوظ نہیں تھی، تو وما تفرقو، اور وہ تفرقہ میں نہیں پڑے، الا من بعد ما جاءہم العلم، اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا، بغیم بینہم، آپس میں ضد کی وجہ سے۔ ضد کیا تھا جی بغیم؟ جی آگے جی، اب اللہ تعالیٰ اس وجہ سے کہ ان کے درمیان تفرقہ پڑ گیا اور ہر ایک کی الگ الگ رائے ہے، اس میں ایک رائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کون سی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ آگے کرے گا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، بہت آسان ترجمہ ہے، ابھی بھی پڑھا ہے ہم نے۔ اور اگر بات تیرے رب کی طرف سے سابقت، گزر نہ چکی ہوتی، یا ہم نے کہا تھا طے نہ ہو چکی ہوتی، کس بھی؟ قیامت کی، الی اجل مسمی، ایک مقررہ وقت تک، لقضی بینہم، تو ان کے درمیان، ترجمہ کریں، فیصلہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا کہ بھی تم لوگوں نے غلط اس کی تشریح کی ہے، فیصلہ لہذا کر اللہ کی دیے۔ طرف سے جی فوری طور پر عذاب آ جاتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کا ایک وقت مقرر کیا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب کرنا ہے، وہ ایک طے چیز ہے، لہذا یہ معنی ہے اس کے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ، اب اس کے اندر مجہول جملہ ہے، اور بے شک وہ لوگ جنہیں اس کتاب کا وارث بنایا گیا، وہ کون سی کتاب تھی؟ ان کے اپنے دور کی جی ان کی اپنی انجیل، کتاب جو کہ تورات۔ تورات جی تھی، زبور تھی، انجیل تھی، اس کے جو وارث بنے من بعدہم، ان کے بعد۔ اب چونکہ وہ جو وارث بنے کتاب موجود نہیں تھی اصل، وہ تھی اس کی تفصیل یا جو کچھ انہیں یاد تھا، تو لہذا اب کیا ہے، وہ اصل تو موجود نہیں، لفی شک منہ مریب، وہ اس کتاب کے بارے میں بے چینی ڈالنے والے شک میں ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ جی جی اب پڑھتے ہیں جی، وما تفرقو، ترجمہ، اور وہ تفرقہ میں نہیں پڑے اور وہ تفرقہ میں نہیں پڑے، الا، مگر مگر من بعد ما جاءہم العلم، مگر اس کے بعد ان کے پاس علم آ گیا۔ مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس العلم، علم آ گیا، بغیم بینہم، آپس میں ضد کی وجہ سے۔ آپس میں ضد کی وجہ سے، ولولا کلمۃ سبقت من ربک، جی، اور اگر میرے رب کی طرف سے بات طے نہ ہو چکی ہوتی۔ طے نہ ہو چکی ہوتی۔ جی اب لمبا ہو گیا ہے، میں تھوڑا چھوٹا کرتا ہوں، ولولا کلمۃ کا ترجمہ کریں، اور اگر نہ ہوتی اگر بات، نہ ہو چکی ہوتی بات، سبقت، طے، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، تیرے رب کی طرف سے۔ غلام سرور بھائی جملہ بنائیں۔
اور اگر یہ بات تیرے رب کی طرف سے طے نہ ہو چکی ہوتی، الا اجل مسمى کا ترجمہ مل کے کرتے ہیں جی، ایک ایک مقررہ مقررہ مدت تک، وقت ایک کی، مقررہ وقت تک، لقضی بینہم، یقیناً تو یقیناً ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ کر دیا جاتا جی فیصلہ کر فیصلہ دیا جائے۔ کر دیا جاتا، قضیہ فیصلہ کر دیا جاتا جی، کہ جس کو جہنم میں جانا ہے وہ جہنم میں جائے، جس کو ادھر جانا ہے وہ ادھر جائے، عذاب آیا تو عذاب آ جائے، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ایسی چیز کر دیتا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک علم الساعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، وہ مقررہ وقت پر آنی ہے، وہ مقررہ وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے، تو لہذا فیصلہ کب ہونا ہے؟ اب قیامت کے بعد۔ کیوں جی؟ جی، آگے ہے وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ اور بے وہ شک لوگ وہ لوگ، مجہول جملہ ہے، اورث الکتاب، جو کتاب کے وارث بنائے گئے، جنہیں اس کتاب کا وارث بنایا گیا، من بعدہم، ان کے بعد، ان کے بعد جن کو کتاب ملی تھی، ان کے بعد وہ جن کو وارث بنایا گیا، لفی شکم، جی یقیناً، وہ شک میں ہیں، لیکن وہ یقیناً وہ شک میں ہیں، منہ، اس منہ کے کا بارے مطلب ہے کتاب کے اس بارے میں کتاب کے بارے میں، مریب، جی پریشان بے چین کرنے والے، کرنے اصل والے میں تو یہ ہے کہ شک میں ڈالنے والے، تو جب شک کے اندر بندہ ہوتا ہے تو وہ بے چینی کی حالت میں ہوتا ہے، تو ہمارے ہاں جو ترجمہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ بے چینی پیدا کرنے والے شک میں ہیں، وہ اس کتاب کے بارے میں بے چینی پیدا کرنے والے شک میں ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی ڈاکٹر صاحب۔ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، اور وہ تفرقہ میں نہیں پڑے مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا، بغیم بینہم، آپس میں ضد کی وجہ سے، ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر تیرے رب کی طرف سے بات طے نہ ہو چکی ہوتی، الی اجل مسمى، ایک مقررہ وقت تک، لقضی بینہم، تو یقیناً ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ، اور بے شک وہ لوگ جو ان کے بعد کتاب کے وارث بنائے گئے، لفی شک منہ مریب، یقیناً وہ اس کتاب کے بارے میں بے چینی والے شک میں ہیں۔ جی بے چینی والے شک میں ہیں، یا بے چینی پیدا کرنے والے شک میں ہیں، بے چینی والے شک میں ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی اوپر کریں، اب یہ آیت اوپر کریں جی ذرا پلیز، جلدی وقت کم ہے۔ اچھا آیت بے شک لمبی ہے، یہ آیت ہے جی، اس کے اندر سورہ کیا کہیں گے، آیت الکرسی، اس کے اندر 9 جملے ہیں۔ کتنے جملے ہیں؟ 9۔ اور یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ اس کے اندر 10 جملے آ رہے ہیں قرآن مجید کی، یہ مطلب ہے صرف اپنی یہ کیا کہیں گے معلومات کے لیے، ورنہ اس کے اندر جو چیز ہے اصل میں تو اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اب آگے آ رہا ہے فَلِذَالِكَ فَادْعُ، اب یہ تب جائے گا کہ اس کا جو اہم ہے، ذالک اہم تھا تو لہذا اس کو پہلے لایا گیا، اصل جملہ تھا فَادْعُ لِذَالِكَ، جی تو تو اس کی طرف دعوت دے، یہ ترجمہ بنتا ہے تو تو جی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لذالک فادعو، اس کی طرف تو دعوت دے، پہلا جملہ۔ فاستقم کما امرتا، اب قرآن مجید آ گیا، اس کی طرف دعوت ہے، فاستقم، اور ثابت قدم رہ اور استقامت دکھا، کما امرتا، جیسا کہ تجھے حکم دیا گیا ہے، جم جا اس پر۔ دوسری چیز ولا تتبع اہواءہم،
اور تو ان کفار مشرکین کی خواہش کی پیروی مت کر۔ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اے مخاطب تو کہو کہ میں ایمان لایا اس چیز پر جو اللہ نے نازل فرمایا من کتاب، کتاب میں سے، وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، کہ میں تمہارے درمیان کیا کروں؟ عدل عدل کروں۔ کرنے یا فیصلہ جی کروں۔ جی ٹھیک ہے، عدل کروں، ٹھیک ہے، عدل زیادہ بہتر ہے جی۔ اللہ ربنا و ربکم، اللہ ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ آگے آ رہا ہے لا حجتہ، حجتہ کے معنی کیا ہے؟ جھگڑا سے کوئی عذر یا کوئی دلیل، دلیل جی، جھگڑا بھی دلیل۔ ہے، حاجہ مطلب کسی دلیل کے ساتھ اگر بحث مباحثہ کیا جائے تو وہ حجہ بن جاتی ہے جی۔ لا حجتہ بیننا و بینکم، ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان اب کوئی حجت، یعنی کہ اب کوئی حجت باقی نہیں رہ گئی۔ اللہ یجمع بیننا، اب بیننا کا ترجمہ کی طرف توجہ دینی ہے۔ اللہ ہمارے درمیان، ایک تو ترجمہ ہے جی یجمع بیننا، اللہ ہمیں آپس میں جمع کرے گا، یہ ترجمہ زیادہ بہتر مجھے لگا۔ اللہ یجمع بیننا، اللہ ہمیں آپس میں جمع کرے گا۔ جمع کرے گا، تم بھی موجود ہو، ہم بھی موجود ہیں، اللہ جمع کرے گا، فیصلہ کرے گا۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے جی، مصدر بن گیا۔ اب جی وقت کم ہے تو اس کے ذرا آپ میرے ساتھ کر لیجئے گا۔ وَلِذَالِكَ فَادْعُوا، ترجمہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی طرف دعوت دے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی کی، ذالک، ذالک ہے اس، لیے، اسی کے لیے تو دعوت دے۔ کہیں ذرا دوبارہ، فَلِذَالِكَ فَادْعُوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی کے لیے دعوت کے لیے دعوت دے۔ اسی کے لیے دعوت دے جی، بالکل ٹھیک ہے۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جی اور تو اور ثابت تو قدم ثابت رہے ہے ٹھیک ہے، اور جیسے تو تجھے ثابت حکم دیا قدم رہ جیسا کہ تجھے حکم حکم دیا دیا گیا۔ گیا ہے۔ حکم دیا گیا ہے۔ دوسری چیز ہو گئی۔ تیسری چیز وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان تو کی ان کی ہماری خواہشات کی پیروی پیروی مت کر۔ تو ان کی خواہشات کی پیروی مت کر۔ تیسری چیز ہو گئی کہ جب کتاب آ گئی تو نہ اپنی خواہشات نہ ان کی خواہشات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام اس کی پیروی کرنی ہے۔ وَقُلْ، اور اور تو کہہ کہہ دیجئے اور اے نبی تو کہہ، آمنتو، میں ایمان لایا میں میں ایمان لایا ایمان لایا، بما انزل اللہ، اس چیز جو پر اس چیز جو اللہ اس نے چیز پیدا پر کی جو اللہ نے نازل کی، من کتاب، کتاب میں سے، کتاب میں سے۔ آگے پانچویں چیز، وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم اور دیا مجھے حکم دیا گیا اور مجھے حکم دیا گیا ہے، لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، کہ کہ میں تمہارے تمہارے درمیان، ہمارے درمیان انصاف کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں۔ اللہ ربنا و ربکم، اللہ اللہ ہمارا ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی تمہارا رب۔ رب اللہ ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ لنا اعمالنا، ہمارے لیے ہمارے ہمارے لیے ہمارے اعمال، ولکم اعمالکم، اور تمہارے اور لیے تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے تمہارے اعمال۔ لا حجت بیننا و بینکم، جی اب اور ہمارے لفظ لگا لیں، اب ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان کوئی حجت نہیں۔ کہیں ذرا، اب ہمارے درمیان ہمارے اور تمہارے کوئی حجت درمیان نہیں ہے۔ کوئی حجت نہیں ہے کہ جس کو تم دلیل کے طور پر پیش کر پڑو، ساری چیزیں واضح ہو گئیں۔ اللہ یجمع بیننا، جی اللہ
हाँ अल्लाह आपस में करेगा इकट्ठा करेगा। हम अल्लाह सबको। हमें आपस में जमा करेगा या अल्लाह हमारे दरमियान जमा करेगा, ये बनता है। तो अल्लाह हमें आपस में जमा करेगा। व इलैहिल मसीर,